ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے. حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے. حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا. حالات کی شدت، وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے. اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی. آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں. یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے. آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے. عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں. دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے. محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑیں. محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے. حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں. ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں. تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے. سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے. آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے. لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی. حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا. تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا، تکلیف دی اس نے. فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا. دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی. کہتے ہیں جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا ہے؟ چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے. اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا سارا اسے دے دو. تو تلخی لوگ کریں گے ہی. آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں.
95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے, نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے. تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا, ہر بات میں پریشان ہو جانا, ہر بات میں الجھ جانا, ہر وقت ناراض رہنا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا سبق دیتے ہیں, آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے. حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا, ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے. تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی, یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. وہ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے, وہ بچھاتا جایا کرے, تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر. کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی, پریشانی ہی پریشانی, دکھ ہی دکھ, ہر وقت الجھے سے, ہر وقت بکھرے سے, ہر وقت آزمائش میں. او بھائی پیار کریں, محبت کریں, لب و لہجے کو باوضو رکھیں, ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں. یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے پر آپ کہیں یار پھر کیا, میری کون سا کوئی شان ہے, کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا, مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل پھر کی ہے جے کسے گل کر لی, ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی ہے. میں مسکین پرانا خادم, یہ تے کسے در ملی نٹ ہوئی, یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی.